آج 4 रमजान मुबारक बुध के दिन अल्लाह की लाडली सूरत पढ़कर अपनी जिंदगी में दौलत का तूफान ले आओ। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 रमजान मुबारक बुध के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। जिस चीज की हाजत के लिए दुआ मांगोगे अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। जिसके लिए इंसान ख्वाब देखता है, सोचता है कि काश कभी मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी बड़ा घर हो, मेरी हाजात भी पूरी हो जाएं, मैं भी अपने बच्चों के खराजात और ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं, मैं भी अच्छे और महंगे कपड़े पहन सकूं, तो आज मौका है। आज 4 रमजान मुबारक बुध के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपके तमाम ख्वाब, तमाम हाजात, तमाम ख्वाहिशात सिर्फ 1 मिनट के वजीफे से पूरी हो जाएंगी। आपके वो ख्वाब, आपकी वो दुआएं, आपकी वो हाजात जो कई सालों से पूरी होने का नाम नहीं ले रही, तो आज ये वजीफा पढ़ते दौरान ही आपको महसूस हो जाएगा कि रब्बे करीम ने आपकी सुन ली है, आपकी हाजात पूरी हो गई हैं। ये कब होता है? जब रब की जात राजी हो जाती है। आज आपके लिए ऐसा मुजर्रब वजीफा लेकर आया हूँ। आज हर कोई मसरूफ है। इस मसरूफियत के दौर में आज वो आजमूदा और मुजर्रब वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़कर आपके बड़े से बड़े मसाइल का खात्मा भी हो जाएगा, बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। और रब्बे करीम से जिस हाजत के लिए नियत करके बैठोगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले वो हाजत पूरी हो जाएगी। आज हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, और वो पैसे को पैसा समझते ही नहीं। अखराजात इतने कि हम सोच के हैरान रह जाते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ये रब की देन है। जब रब की जात उनको अता कर सकती है, उनको गाड़ियों, बंगलों, कारों का मालिक बना सकती है, तो फिर आपकी हाजात क्यों पूरी नहीं हो सकती? आप भी रब के बंदे हैं। आज मांग लो। आज रब से खजाने लूटने का, आज रब से अपने मनपसंद फैसले करवाने का, मनपसंद हाजात पूरी करवाने का, अपनी हर बात रब्बे करीम से मनवाने का एक ऐसा वजीफा आपके हवाले करूंगा। आज 4 रमजान मुबारक बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लो। आप रब्बे करीम से मांग मांग कर थक जाओगे। रब के खजानों में कभी कमी नहीं आएगी। वो लोग जिनके कारोबार चलते बंद हो रहे हैं, आज लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा काम होते होते रह जाता है। हम रात को यकीन करके सोते हैं कि सुबह ये काम हो जाएगा, सुबह इस मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। सुबह उठते ही कोई न कोई ऐसा मामला बन जाता है कि काम हाथों से निकल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका हर काम हाथों से निकल जाता है, आपको कामयाबी पर यकीन होता है, फिर भी कोई न कोई मसले मसाइल से, किसी न किसी रुकावट से आपका काम रह जाता है। इस तरह वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ते होते हैं टूट जाते हैं, बात बनते बनते रह जाती है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब रुकावट बन जाता है, तो आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। आज 4 रमजान मुबारक बुध के दिन ये वजीफा पढ़िए। मेरा रब हर तरह की रुकावटों, बंदिशों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, और आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। और बेशक मेरा रब हर शय पर कादिर है। वो रब जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। अल्लाह की जात जो हर वक्त अपनी रहमत की बारिश बरसाने को तैयार है। आज मौका है। आज भी ना मांगा तो कब मांगोगे? आज 4 रमजान मुबारक बुध का दिन है। ये दिन साल में एक बार आता है, और जो बंदा इस दिन को पा लेता है, इस दिन की कदर कर लेता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। पछतावे से बेहतर है कि 1 मिनट का वजीफा पढ़ लिया जाए। अगर आप अपनी जिंदगी का 1 मिनट निकाल कर इस वजीफे को नहीं दे सकते, 1 मिनट रब्बे काबा का ये जिक्र नहीं कर सकते, रब का ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते। आज का दिन बहुत खास है। अगर कोई भिखारी फकीर जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, एक ऐसा बंदा जो मायूस हो चुका है, जो थक हार चुका है, जो बड़े बड़े अमाल करके थक चुका है, फिर भी कोई फायदा ना हुआ, आज 4 रमजान मुबारक बुध के दिन ये वजीफा पढ़े। गैब से हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के उस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 4 रमजान मुबारक बुध के दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। किसी भी वक्त आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنی خواہش کی نیت لازمی کیجئے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، وہ وظیفہ رب کعبہ کا اسم اعظم ہے، وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی آنے والی پریشانیاں مصیبتیں خود بخود غیب سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلامو اسم اعظم ہے جو سب سے طاقتور ہیں، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلامو پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔ یا اللہ یا سلامو کو پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ آج جب قرآن مجید کی باری آتی ہے اس کی ہر زبر زیر پیش شد مد پر نیکیاں 2 گنا ہو جاتی ہیں، بلکہ رمضان مبارک اس بابرکت مہینے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھیے، آپ کو مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان مبارک میں ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہے اگر آپ جانتے ہیں تو آج 3 بار سورہ اخلاص کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلام کو 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ قبولیت کا دن آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، کیونکہ یہ دن ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ سورہ اخلاص کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل رب کعبہ کی صرف ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کر آتی ہے۔ یہ صفت ایسی صفت ہے جو مانگ کر گزارا کرتا ہے، جو بند گلی میں جا چکا ہے، جس کی مدد کوئی نہیں کرتا، وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت اچھے سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جھولی پھیلا کر
یقین کامل سے پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں اور زبان پر وظیفہ پڑھتے رہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جن لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی، بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر جو کچھ مرضی کر لے آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، اب رب راضی ہے، اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب نماز سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ خدارا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی ان مبارک گھڑیوں میں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔